میں نے بیٹی کو دینی تعلیم حاصل کروانے کے لیے اسکول سے اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیا تھا۔ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ میری بیٹی کو مدرسے جاتے ہوئے 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک میری بیٹی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے اندر ایسی تبدیلیاں آنے لگی تھیں جیسے ایک شادی شدہ عورت کے حاملہ ہو جانے کے بعد اس میں آ جاتی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور اسی دن مدرسے چلی گئی۔ میری بیٹی کی استانی نے کہا کہ آپ کی بیٹی اکثر مدرسے سے غیر حاضر ہوتی ہے اور آپ اپنی بیٹی کے کمرے میں سویا کریں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں استانی کی بات سن کر کانپ گئی۔ رات کو بیٹی کے ساتھ سونے لگی تو وہ بولی، اماں آپ میری شادی کر دیں۔ اور اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیٹی تو… آج بھی میں اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ صبح کے 10 بج گئے تھے پر ابھی تک فوزیہ نہیں جاگی تھی۔ میں آج کل اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے مدرسے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری بیٹی پر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرے پاس سویا کرتی تھی۔ کچھ دن سے وہ الگ کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں صبح بھی جب اس کا دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ بہت دیر سے کھولتی اور گھبرائی ہوئی ہوتی۔ آج بھی میں اس کا دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ اب کی بار جو میں نے آواز دی تو اس نے مرجھائی ہوئی آواز نکالی۔ دروازہ کھولا تو چہرے پر عجیب سی نحوست تھی اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میری نظر جب بیٹی کے پاؤں پر پڑی تو میں چونک گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب سے طریقے سے کھڑی تھی، جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ آج کافی عرصے کے بعد میری نند راحیلہ ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے تو ویسے ہی راحیلہ سے نفرت تھی، بس شوہر کی وجہ سے میں اس سے سیدھے منہ بات کر لیتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی اس کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر ایسی حالت میں آ گئی تو میری نند ضرور کوئی نہ کوئی بات کرے گی۔ اسے تو بس بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تبھی میری نند نے پیچھے سے آواز دی، ارے رابعہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں اپنی بھتیجی سے نہیں ملی۔ وہ خود ہی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تھوڑی گھبرا گئی۔ میں نے بیٹی کو باہر آنے کا کہا تو وہ لنگڑا کر چلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی میری نند نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے رابعہ باجی، اسے اتنی سی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ یہ لنگڑا کر چل رہی ہے؟ خدا نخواستہ کہیں معذور تو نہیں ہو گئی؟ میری نند کی بات سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں پر اتراتی تھی، ایسے ہی دوسروں کی بیٹیوں پر بات کیا کرتی تھی۔ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے میرے بچوں میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ میری نند نے چاروں طرف آنکھیں گھما کر میری بیٹی کو شاطرانہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اس کی اس حالت پر خوش ہو رہی ہو۔ میں نے بیٹی کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے کہا کہ جا کر تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ پھر کافی دیر گزر گئی۔ جب میری بیٹی کمرے سے باہر نہ آئی تو مجبوراً مجھے ہی اس کے کمرے میں جانا پڑا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے تکیے پر نظر ڈالی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے گی، پر اس وقت میری منحوس نند مجھے بلا رہی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ میری بیٹی کمرے سے جڑے غسل خانے میں تیار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ میں یہ لباس دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ لباس تو میری بیٹی کا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کسی سہیلی نے میری بیٹی کو یہ نیا سوٹ گفٹ کیا ہوگا، لیکن میری نند کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اچانک سے وہ میری بیٹی کے صدقے اتارنے لگی اور بولی، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بچی ہے، اللہ نظر نہ لگائے۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی ہنسی ہنسی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اپنی بیٹی پر برس پڑی۔ میں نے کہا، تم نے یہ کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ میں نے تو تمہیں لے کر نہیں دیے۔ وہ بولی کہ امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں مدرسے جاتی ہوں، میری ایک سہیلی بہت امیر ہے، میں نے آپ کو فائزہ کے بارے میں تو بتایا تھا، پچھلے دنوں میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے ہیں۔ اچھا تم مجھے بتا تو دیتی، اگر میں کم بخت رحیلہ کے سامنے تم سے پوچھ لیتی تو کیا ہوتا؟ تب میری بیٹی نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا،
अम्मी, राहिला फूफो इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आपने बना रखी हैं। मुझे अपनी बेटी फौजिया की बातों पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा कि आइंदा मेरे सामने मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। उसके बाद मैं खामोशी से अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। उस दिन मेरी बेटी मदरसे नहीं गई थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी, फिर थक कैसे जाती थी? इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी होती। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वो सोती रही। हालांकि मेरी बेटी पहले तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी, पर अब तो उसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। अचानक उस दिन मेरे घर शीदा दाई मुझसे मिलने आ गई। रशीदा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी जमाने में हम दोनों एक साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया। वो उस काम में आगे बढ़ गई। उसकी नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी मुझे पानी लाकर दो। मैं समझ गई कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया। वो कमरे में गई। रशीदा दाई मुझसे राजदाना अंदाज में बोली, राबिया, तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और हर कदम पर नजर रखनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता कल को कोई हादसा हो गया तो तुम किसे इल्जाम दोगी? अपनी बेटी को देखो कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है। आजकल माहौल बहुत खराब है। इसकी ये हालत अभी से ऐसी क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में अजीब सी बेबाकी नजर आती है। मुझे बहुत अजीब लगा था। रशीदा दाई तो बहुत तेज और मुंहफट औरत थी। लड़की की चाल देखकर बता देती कि इसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। उसने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, उसने तो मेरे पांव तले से जमीन खिसका कर रख दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहां भी जाएगी मैं उसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसी हालत में थी। कहने लगी, अम्मा, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गरम तेल करके बेटी के कमरे में चली आई। तब उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि अम्मा रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि यकीनन इसे मुझसे कोई खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी। इसीलिए वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, ना ही उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था। फिर ऐसे कैसे हो सकता था कि वो शादीशुदा औरतों वाली हरकतें कर रही थी? मुझे रशीदा दाई की बात याद आ गई थी। तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे ही कमरे में सो जाऊंगी, इसीलिए तुम रात को कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाजा बजाने लगी, पर वो सो गई थी। उसने दरवाजा नहीं खोला था। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। जवान बेटी बिला वजह अपने कमरे का दरवाजा बंद करे तो माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर, मैं अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। अगली सुबह मैंने फौजिया बेटी से कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में चलूंगी। मेरी बेटी पिछले कुछ अरसे से मदरसे में शाम वाली क्लास में पढ़ने जाती थी। उसकी ये बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और ना ही इसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक उसका पीछा करूं। क्या पता वो मदरसे में पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उस दिन मैंने अपनी बेटी का पीछा करने का फैसला कर लिया। 1 बजे जब वो घर से बुर्का पहनकर निकली, मैं काली चादर पहनकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी।
میری بیٹی میرے خیال میں کہیں اور جا رہی تھی، مدرسے کا راستہ تو کچھ اور تھا۔ پھر فوزیہ بیٹی نے ایک رکشے کو روکا، اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چل پڑی۔ میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ رکشے والے کو پیسے دے رہی ہے، جبکہ میں نے تو کبھی اسے کوئی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ آج تو میری بیٹی نے اچھا جوڑا بھی پہن رکھا تھا اور رکشے والے کو پیسے بھی دیے تھے۔ مجبوراً اس کے ساتھ مجھے بھی ایک رکشہ روکنا پڑا۔ میں اس پر بیٹھی۔ اتفاق سے وہ رکشے والا میرا جاننے والا تھا، وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ میں پیسے لے کر گھر سے نہیں نکلی تھی، اس نے مجھے مفت ہی بیٹی کے مدرسے تک پہنچا دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں کل اس کے گھر آ کر اسے کرایہ دے جاؤں گی۔ خدا کا یہ تو شکر تھا کہ میری بیٹی مدرسے میں ہی گئی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں گئی تھی۔ مدرسے کے آگے اس نے رکشہ روکا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے استاد محترم سے کوئی بات کروں تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں گے۔ میں استانی صاحبہ کے کمرے کے پاس ہی موجود سٹاف روم میں گئی۔ وہاں پر ایک اور استانی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بھی فوزیہ کو پڑھاتی ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں، فوزیہ پہلے والی شفٹ میں پڑھتی تھی، تب اس کو میں پڑھاتی تھی، پر اب وہ شام والی شفٹ میں پڑھتی ہے۔ پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، میں کچھ سننے کے لیے ہی مدرسے میں آئی ہوں۔ آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں، مجھے بہت فکر لاحق ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں ہر طرح کی معلومات لے سکوں۔ بتائیے، آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ میری بات پر وہ فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی، میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا سکتی ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی مدرسے میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ عرصے سے اس میں عجیب تبدیلی آنے لگی ہے۔ ایک تو وہ مدرسے میں بہت کم آتی ہے، مہینے میں 8 دن آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نیند سوار رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو ٹھیک طرح سے سوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی بیٹی بہت ہی باقاعدگی سے مدرسے آتی تھی۔ جہاں تک بات ہے مدرسے کی، ہمارا ماحول بہت سخت ہے۔ ہم بچیوں کو چھٹی سے پہلے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ آپ کو آگاہ کر رہی ہوں، آپ کو فوزیہ پر سخت نظر رکھنی چاہیے۔ وہ گھر میں کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے، اور ہاں، رات کو آپ اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی سویا کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں جی، میری بیٹی کا کمرہ تو الگ ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، اس لیے میں الگ کمرے میں سونا چاہتی ہوں، تو ہم نے اسے الگ کمرہ دے دیا ہے۔ میری بات سن کر استانی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اماں جی، اس عمر میں بچیوں کو الگ کمرے نہیں دیتے، ان کے ساتھ ساتھ رہا جاتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملا دیں۔ میں اس کی بات سن کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تفتیش مکمل کر لی تھی، پر یہاں سے جو مجھے استانی نے بتایا تھا وہ بھی قابل تشویش تھا۔ مجھے وہ تکیے والا منظر یاد آنے لگا جب صبح میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے تکیے کے پاس بہت سے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میری بیٹی کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ حالانکہ میں اسے اتنے پیسے تو نہیں دیتی تھی، پر اب وہ خود بخود امیر ہونے لگی تھی۔ خیر، میں گھر آئی تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر چکے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ آخر میری بیٹی یہ پیسے کہاں سے لاتی ہے، وہ کن کاموں میں ملوث ہے، لیکن میں اس سے براہ راست یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج پورا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی اور رات کو بھی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی بیٹی کے مدرسے میں آنے کے بعد سارے کام کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میں اس کے کمرے میں بہانے سے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ آج بیٹی کے کمرے کی صفائی کروں گی تاکہ مجھے کوئی نہ کوئی اور بھی اشارہ مل سکے۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی، میری بیٹی چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کیا بات ہے ماں، آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ضرورت تو نہیں ہے، بس میں تمہارے کمرے کی صفائی کرنا چاہتی ہوں۔ فوزیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بولی، اماں آپ بیٹھیے، میں صفائی کرتی ہوں۔
आपके सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये कहकर फौजिया ने मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोंछा करने लगी। मेरी नजरें फौजिया के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नित नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर फौजिया की अलमारी खोली तो वो फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी आपको क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, ये तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? मेरी बेटी का कमरा क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें नित नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उस तानी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सहेली नहीं है, वो किसी से बात तक नहीं करती। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि उसे कपड़े उसकी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थीं। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया है? तब वो बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ तो इस तरह की चीजें लाती हूँ। और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे जाती हूँ और शाम को घर आती हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। बाहर लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसे ही शक भरी नजरों से मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी धोखेबाज हूँ। मैंने कौन सी कोई चोरी की है या आपका कुछ चुराया है? मैंने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। तुम्हारा कमरा बहुत आरामदेह है। मेरी बेटी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। बोली कि अम्मा मुझे तो अकेले सोने की आदत है। मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ। आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है, आप सो जाएं, आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी किचन में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा, ये क्या है? बोली कि आपके लिए लाई हूँ, आप थक चुकी हैं। बेटी के इसरार करने पर मैंने दूध का गिलास पी लिया। फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को इसका पहरा दूंगी। फिर उसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जबकि मेरी आंख खुली तो वो सामने ही बैठी थी। उसने सफेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। उसका ये हुलिया देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हुई? कहने लगी कि आज जुमे का दिन है। मैंने सोचा आज सुबह ही अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, अल्लाह ताला भी खुश होगा। हम जैसों से अल्लाह कभी खुश नहीं होता। मैंने कहा, क्यों, हम जैसों से क्या मुराद है? बेटी तुम मदरसे जाकर दीनी तालीम हासिल कर रही हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने? मेरी बेटी खामोश हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर उसने ऐसी बात कर दी कि मेरा दिमाग ही चकरा गया। वो कहने लगी, अम्मा मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो और मेरी शादी कर दो। मैं अपना जहेज खुद बना लूंगी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक एक खर्चा निकालूंगी। मगर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही खराब है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुझे उस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी। उसके लहजे में कोई झिझक या हया नहीं थी। वो बड़े ही बेबाक अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। उस दिन मेरी नंद राहीला फिर से आ गई। उसके हाथ में काफी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगी, मैं अपने बेटे असलम के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? असलम किस कदर आवारा लड़का है और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूं। अपनी नंद के बारे में बताती चलूं कि उन्होंने अपनी शादी के एक ऐसे घराने में की थी जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी नंद ने कहा था कि मेरी खातिर मेरा शोहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि उसने फिर से ये काम शुरू कर दिया है और अब राहीला को भी अपने साथ काम में मिला लिया है।
یہ سن کر مجھے اور میرے شوہر کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہم تو راہیلہ سے رابطے میں بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہاں پر شادی بھی اس نے اپنی پسند کی تھی۔ پھر بھی راہیلہ نے ہم سے رابطہ بحال رکھا، اس لیے مجھے اپنی نند سے نفرت تھی۔ میں نے ہر طرح کی کوشش کی تھی اپنے شوہر اور اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھوں گی، مگر یہ کم وقت پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ آج وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا، اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ آج وہ کس جرات سے میرے ہی گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ میری بیٹی اور تمہارے بیٹے کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تب وہ ہنس کر بولی، اب کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ تمہاری بیٹی بھی ہم جیسی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرتی ہے اور میں اسے اکثر لے کر جاتی ہوں۔ وہ گھنٹوں ناچتی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی بخش دوں گی؟ تم نے مجھے ذلیل کیا تھا، آج میں نے تم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میری شادی کے شروع کے دنوں میں تم مجھے ناچنے والی اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ جب اپنے سے محبت کرنے والے لوگ ایسے کام سے وابستہ ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوا تھا جب تم نے میری شادی کی مخالفت کی تھی۔ اب چپ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے اسلم سے کر دو، ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گی۔ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو قبول کرنے کے لیے راضی ہے۔ یہ سن کر مجھے پچھتاوا، ندامت، بے بسی اور نہ جانے کیا کیا محسوس ہوا تھا، پر میرے پاس راہیلہ کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ جب اپنی ہی بیٹی داغدار نکلے تو انسان دوسروں کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ میری بیٹی جسے میں نے پیار لاڈ سے پالا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے بھاگ کر شادی کرتی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کی شادی خود ہی نند کے بیٹے سے کر دی، کیونکہ میری بیٹی کا بھی یہی فیصلہ تھا۔